السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر نہ صرف تاریخ میں بلکہ قرآن اور دیگر الہامی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ یہ واقعہ ہے نمرود کا، جو اپنی طاقت، غرور اور بغاوت کے باعث اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ نمرود کی پیدائش، حکومت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا ٹکراؤ اور انجام تک کا مکمل واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ نمرود کا مکمل نام نمرود بن کنعان تھا، موجودہ عراق کا بادشاہ تھا۔ اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اسے سجدہ کرے۔ نمرود کے دور میں بابل دنیا کی ایک بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے تابع کیا اور خود کو خدا بنا کر پیش کیا۔ نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت نجومیوں نے نمرود کو خبر دی کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں چھپا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے نمرود اور اس کے چھوٹے معبودوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی حقیقت بیان کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب نمرود نے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ نمرود یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ اور زیادہ ضدی اور سرکش ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور کہا کہ وہ بھی زندگی اور موت دینے پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ نمرود اپنی طاقت اور خدائی دعووں میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو چیلنج کرنے لگا۔ روایات کے مطابق ایک دن نمرود نے اپنے لشکر کے ساتھ آسمان پر چڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ سے جنگ کر سکے، لیکن اللہ نے اسے ایک کمزور مخلوق یعنی مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اللہ نے نمرود کی سرکشی اور تکبر کے بعد اسے ایک معمولی مخلوق کے ذریعے ہلاک کیا۔ ایک چھوٹی مکھی نمرود کے ناک میں داخل ہوئی اور اس کے دماغ میں جا کر پہنچی۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنا سر دیواروں سے مارتا رہا، لیکن تکلیف ختم نہ ہوئی۔ کئی سالوں کی اذیت کے بعد وہ عبرت کا نشان بن کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کتنا ہی طاقتور اور ظالم انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ غرور اور تکبر ہمیشہ زوال کا سبب بنتے ہیں۔ نمرود کا واقعہ آج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو اس سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید تاریخی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔